ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تواڈے سامنے پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی لاڈلہ غوث الورا پیر سید محمد واجد الرحمن بغدادی صاحب انشاءاللہ آپ اپنے مبارک الفاظ سے ہمارے دلوں کو معطر فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دو نعتوں کو بلند کر کے نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرشد بغدادی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس تے آخری پارے دی نہایت عظیم اور ایک مبارک صورت برکت واسطے تلاوت کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ قرآن دا پڑھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ آپ دوستاں نے اگر قرآن سنے میرا مالک توڑا سننا بھی قبول فرمائے۔ پھر سچی کلام دیاں برکتاں رحمتاں اللہ پاک توانو بھی مینو بھی نصیب فرمائے۔ تعلیمات تے اللہ عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سڈے جنہ دوستاں نے مہربانہ نے اس عظیم الشان مبارک محفل دا اہتمام کیتا ہے، مالک لم یزل انہاں دی کوشش اور محبت کو قبول فرمائے۔ اس دا اجر عظیم میرا رب انہاں نو خود عطا فرمائے۔ تسی جتنے احباب دور و نزدیک تو جمع ہوئے تواڈا آنا بھی میرا رب مبارک فرمائے۔ جتنے قدم تسی اٹھائے اللہ رب العزت ہر قدم دے بدلے تواڈے واسطے رحمت دا فیصلہ فرمائے۔ انہاں دعائیہ جملیاں تو بعد احباب عرضے ہے کہ عرصہ دراز گزرے ہے، بڑا وقت گزرے ہے۔ میرے دادا حضور حضرت سید پیر مبارک علی شاہ صاحب بغدادی رحمت اللہ علیہ
آپ دی زندگی دا اے مشن اے مقصد کہ جتھے بھی لوگاں نال گفتگو کیتی جاوے بات کیتی جاوے لوگاں نو اللہ دا قرآن سنایا جاوے دین دا پیغام لوگاں تک پہنچایا جائے اس دے اندر میرے بزرگاں دی پوری زندگی گزر گئی پھر اللہ نے اس خدمت اور اس نوکری واسطے ساڈے جائے کمزور بندیاں نو بھی قبول فرمایا رحمت اس مالک دی ہے نگاہ کرم سونے مصطفیٰ دی ہے دعائیں سنو اپنے بزرگاں دیاں کدی کدی لوگاں نال گفتگو دا اتفاق ہو جائے ہمیشہ ایک کوشش رہی کہ قرآن دا کوئی نہ کوئی پیغام دین دی کوئی نہ کوئی بات لوگاں تک پہنچا دیتی جائے آج پھر آپ نال مخاطب ہومن دا اتفاق ہو رہے ہے تواڈے واسطے قرآن مجید دے جنہاں خوبصورت لفظاں نو منتخب کیتا ہے وہ قرآن مجید دا آخری پارہ ہے اگر آپ متوجہ ہو تو میں قرآن دی تلاوت کر کے اپنی گفتگو دا آغاز کر دے ماج سماعت فرمائیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والضحا آپ نے قرآن پسند نہیں آیا جی میں نے بڑے ذوق سے پڑھا ہے ایک بار پھر پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ آپ میرا اور ذوق آپ کا اور میرا ذوق ملتا ہے یا نہیں ملتا کوشش کرتا ہوں پھر پڑھ رہا ہوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والضحا ماشاءاللہ تسی کافی اچھی آواز سبحان اللہ پڑھیے لیکن حقیقت بات ہے کہ میرا گھر پورا نہیں ہویا میں اپنا گھر پورا کرن واسطے ایک باری مڑ پڑھدا پیا اللہ نے فرمایا والضحا اب اس کا خلاصہ کرنے لگا ہوں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا والضحا محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے آپ کے رب نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے والضحا محبوب تیرے رب نو تیرے چمکدار چہرے دی قسم ہے اس کی آواز کچھ سادہ کر دیں یہ ریپیٹ کم کر دیں بالکل سادہ آواز جیسے ہوتی ہے اچھی سی آواز کر دیں کیونکہ میں نے سر تو لگانی نہیں ہے بہت سادہ بات کرنی ہے سنیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا والضحا یہ ٹھیک ہے والضحا محبوب تیرے مکھڑے دی قسم اللہ نے فرمایا والضحا محبوب تیرے رب نو تیرے چمکدار چہرے دی قسم میرے مالک نے فرمایا والضحا تیرے رب نو تیرے حسین چہرے دی قسم اس سورت دا مڑ پیا بجدا ہے آغاز سورت ہے ابتدا ہے سورت کی ایک اضافی بات کراں تاکہ توڑا میرا ذوق ملے میں کچھ گلاں توڑے نل کر سکا ابتدائی دے اندر میں یہ بات کر رہا کہ قرآن سارا سونا ہے جنہاں دا عقیدہ میرے نہ رلدہ ہے وہ بولیں قرآن سارا سونا ہے ایک باری موڑا دا پیا قرآن سارا سونا ہے الحمدللہ کے والناس تک قرآن دے 3 سپارے 7 منزلہ 114 سورتاں 6000 تو زیادہ قرآن دی آیتہ رب کعبہ دی قسم قرآن سارا سونا ہے قرآن سارا سونا ہے قرآن سارا سونا ہے پر قربان جاما جیڑی سورت میں پڑھدا پیا اس سارے قرآن چو ڈھیر سونی ہے کیونکہ اس سورت اللہ اس سورت دی گل کی تھی اس سورت میرے رب نے اس سورت دی گل کی تھی جس سورت دی خاطر اللہ جہان بڑھایا مالک نے فرمایا والضحا محبوب تیرے مکھڑے دی قسم اور پھر کیا ارشاد فرمایا فرمایا واللیل اذا سجا اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی بھی قسم جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک نبی سارے سونے
تسی بولنا ہے تے مڑ گل بننی ہے ایک باری مڑ گل کر کے بینا جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک نبی سارے سونے میں آدھا پیا نبی سارے سونے جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک نبی سارے سونے نبی سارے سونے نبی سارے سونے پر رب کعبہ دی قسم اے سارے نبی نبوت دے اندر محمد دے شریک حسن چ محمد دا شریک کوئی حسن چ محمد دا شریک کوئی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم واللیل اذا سجا تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی بھی قسم یہ آغاز سورت ہے اور جلے میرے رب نے اس سورت نو مکایا نا ایک اور اچھی گل پہ کرنا جلے میرے رب نے اس سورت نو مکایا نا اللہ نے اس تو بھی ایک اچھی بات ارشاد فرمائی اے والضحیٰ آئی نا تے واللیل اذا سجا آئی اگلی گل سنو جیڑی سورت میں پڑھتا بیٹھا جلے اللہ اس سورت نو مکایا نا اللہ ایک اور اچھی گل کی تھی اللہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ فرمایا محبوب زمانے تے چرچا کر لوگاں نو دس کہ لوگوں ویکھو اللہ نے محمد نو کیڑا سونا بنایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ فرمایا محبوب زمانے تے چرچا کر اس نعمت دے بارے ہر بندے نو دس کہ لوگوں ویکھو رب نے اپنا یار کیڑا سونا بنایا میرے شیخ محقق میرے شیخ کامل میرے امام فخر الدین رازی اس صاحب کمال اس مرد کلندر امام فخر الدین رازی نے والضحیٰ اور واللیل اذا سجا انہاں دو آیتاں دا ترجمہ امام فخر الدین رازی نے کیتا ہے پر کمان جاوا میرے امام نے لفظ لکھے قلم تروڑ دیتے لفظ لکھ کے حد مکا دیتی امام فخر الدین رازی نے اگر مجمع سننا پسند کرے میں امام فخر الدین رازی دا کیتو ہے ترجمہ سناونا چاہنا والضحیٰ اور واللیل اذا سجا امام فخر الدین رازی کیا فرمان دیں آپ فرمان دیں والضحیٰ اللہ فرمان دا محبوب تیرے رب نو تیرے روشن علم دی قسم پھر کیا فرمایا واللیل اذا سجا اللہ فرمان دا محبوب میں نو تیری اس کالی کملی آلی چادر دی قسم ہے جس چادر ہے تو اپنی امت دے گناہگارانو لکائی نہ ہے یقین جانو یہ جو ہمارے عزیز ہیں جنہوں نے محفل کا اہتمام کیا ہے انہوں دی خواہش ہے کہ میں کچھ دیر نال گفتگو کریں ہم کچھ دیر انتظار کریں پھر ہم آپ کی باتیں سنیں گے لیکن میں کئی دن تو مسلسل سفر چاہوں اور یہاں میں سفر سے واپس آ رہا تھا اور میں کئی دنوں سے تھکاوٹ میں ہوں میرے پاس دو راستے تھے ایک راستہ یہ تھا کہ میں ان دوستوں سے اجازت لے لوں اور جا کے آرام کروں کیونکہ میں اتنا تھکا ہوا تھا اور دوسرا آپشن میرے پاس یہ تھا کہ میں آؤں میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرنے کے لیے میں آ جاتا ہوں لیکن آپ مجھے نماز کے بعد پہلے گفتگو کرنے دیں تاکہ میں کچھ دیر آرام کر سکوں میں کئی دنوں سے تھکا ہوا ہوں بہرحال انہوں نے کافی آئیں بائیں شائیں کی ہے لیکن پھر میں زبردستی سٹیج پہ آ گیا میں نے کہا کہ میں نے جو دو باتیں کرنی ہیں وہ میں کر کے میں اجازت لے لوں گا پھر ان کی محفل چلتی رہے گی ان کے ثناخان بھی ہیں محفل بھی ہے تو یہ سلسلہ محفل کا چلتا رہے گا میں نے کچھ سادہ باتیں کرنی ہیں تو میں دوستوں سے کر لیتا ہوں
تو میں قرآن مجید کی ان آیت کو تلاوت کر کے اس کے ضمن میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن جس محبت سے میں باتیں کر رہا ہوں وہ محبت مجھے کہیں آپ میں نظر نہیں آ رہی۔ میں نہیں یہ لگتا بیٹھا جی میں تو انہوں دھنگی قرآن سنا ہوں، اے دی میں کوئی ضرورت نہیں ہونا، تو اے چاہی دائی بھئی میں قرآن پڑھ دا تے تسی ایڈی محبت نال سن دے بھئی میرا تھکیڑا لائے جانا۔ ہون تو مسئلہ الٹ ہویا بیٹھا ہے بھئی سارے سفر دا تھکیڑا ایک پاسے تے تواڈے نال گلاں کر کے جیڑا تھکیڑا میں چڑھ دا بیٹھا ہے اے ایک پاسے۔ اللہ پاک تواڈے اُتے رحمت فرمائے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں کر لیتا ہوں باتیں، ورنہ میں واپس عبدالحکیم اپنی گلاں نال لے جانا ہے۔ مجھے آج ڈب کلان کی پہچان ہوئی ہے، میں آج ڈب کلان اسے جانے ہیں۔ ایک اور میں توڑی تعریف نظر آئی بھئی استادہ گال کیتی ہے تو سارے ہیں جواب دیتا ہے، تے میں توڑی منتہ کریں دا بیٹھا ہوں، میں نو کہیں جواب نہیں دیتا۔ اس تو میں نو ایک تجربہ ہویا ہے بھئی توڑے ڈب کلائیں چھے رواج ہے بھئی پرانے انال نہیں بولنا، صرف اپنے انال بولنا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا بھئی تسی اپنے انال بلین دے ہو، پرانے انال نہیں بلین دے۔ مجھے بڑی مشکل ہوئی آپ سے بات کرتے ہوئے، میں پھر کوشش کرتا ہوں، ایک کوشش اور کر کے وینا اگر توڑا میرا مزاج رل جاوے میں کچھ گلنا کرن دے لائق ہو جا سا، کچھ باتاں آپ نال کرن دی میرے اندر ہمت اور جرت پیدا ہو جائے گی۔ سنیے میں پھر قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالضُّحَا۔ ایک گل میں اور تو اندس دے میں تقریر نہیں ہم دی، یہ میرے عزیز ہیں، انہوں نے کہا جی آپ نے آنا ہے تو میں آ گیا ہوں۔ حقیقت بات یہ ہے مجھے تقریریں نہیں آتی، میں خطاب نہیں کرتا، تقریر میرے مزاج میں اب نہیں رہی۔ میں تو جتنی دیر ہی بانا ہے میں یا تو ان قرآن سناونا ہے یا محمد دا فرمان سناونا ہے۔ میں انہوں کس سے ہی نہیں ہم دے، کہانیاں ہی نہیں ہم دیا۔ میرے کو ہکو گل ہے اور وہ اللہ دا قرآن ہے جیڑا میں تو ان پڑھ کے سناونا ہے۔ تو اڈا میرا مزاج رل گیا تا ہی ٹھیک ہے، اگر نہ رل لے میری دکان تے ہور سودا کوئی۔ ایک ہی بات ہوگی، اللہ کا قرآن۔ آئیے سنیے قرآن مالک لم یزل نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَالضُّحَا، محبوب تیرے مکھڑے دی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی بھی قسم۔ سورت مکا چھوڑی اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث، اللہ فرمایا محبوب زمانے تے چرچا کر، لوگاں نو دس کہ لوگوں ویکھو رب نے کملی والے نو کیڑا سونا بنایا۔ آغاز وَالضُّحَا اور اختتام وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث۔ اور صرف یہ دو قسمہ نہیں ہے، صرف وَالضُّحَا نہیں ہے، صرف وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا نہیں ہے۔ اگلی قسم سنو قرآن چو اللہ نے کیا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وقیل ہی، محبوب تیرے رب نو تیرے ہر بول دی قسم، ہر بول دی قسم، ہر بول دی قسم۔ محبوب یہ تو اپنی اماں آمنہ دی جھولی بچ اپنی ماں نال بولے، رب نو اس بولڑ دی قسم ہے۔ یہ حلیمہ دی جھوپڑی بچ جا کے اس دائی نال بولے، رب نو اس بولن دی قسم ہے۔ یہ یارہ دی مجلس اچ بہ کے ابو بکر نال بولے، مڑ حضرت عمر نال بولے، سونیاں جے تو حسنین کریمین نال بولے، رب نو اس بولن دی قسم ہے۔ سونیاں جے تو غیرہ نال بولے، رب نو اس بولن دی قسم ہے۔ بہ کے اپنے نال بولے، رب نو اس بولن دی بھی قسم ہے۔ وقیل ہی، محبوب تیرے رب نو تیرے ہر بول دی قسم ہے۔ وقیل ہی، محبوب تیرے رب نو تیرے ہر بول دی قسم ہے۔ اور اجازت دیو میں قرآن چو اگلی قسم پڑھا، اور ہن میرا ذوق عروج تے جا رہا ہے، کمال تے جا رہا ہے۔
قرآن چو اگلی قسم پڑھدا پیا پر میرا ایمان بھی کیا ہے قسم ایڈے ذوق نال پڑھدا پیا جڑی اللہ نے قرآن چ ارشاد فرمائی اگر تواڈے مجمع دے وچ کوئی صاحب ذوق بیٹھا ہویا کوئی صاحب عشق بیٹھا ہویا وہ ہن بہ نہیں سکے گا جھوم جائے گا ذرا سنیے میرے مالک نے اپنے محبوب کی شان میں کیا ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے محبوب صرف تیرے مکھڑے دی قسم نہیں تیرے رب نو صرف تیریاں زلفاں دی قسم نہیں وکیل ہی صرف تیرے ہر بول دی قسم نہیں اللہ فرماتا ہے لعمرو کا محبوب تیرے رب نو تیری پوری حیاتی دی قسم لعمرو کا اللہ فرماتا محبوب تیرے رب نو تیری پوری حیاتی دی قسم 63 سالہ ظاہری زندگی اے میرے کملی والے جڑی تسی لوگاں دے سامنے گزاری نا لعمرو کا تواڈے رب نو تواڈی پوری حیاتی دی قسم حد نہیں مکتی لا اقسم بہذا البلد اگلی قسم پہ پڑھنا فرمایا لا اقسم بہذا البلد اللہ فرماتا اس مٹی دی قسم ہے جس مٹی نے محمد دے پیراں نو چومے ہیں محبوب آپ شہر مکہ میں چلے ہمیں شہر مکہ کی قسم آپ شہر مدینہ میں چلے ہمیں شہر مدینہ کی قسم آپ غار میں چلے ہمیں غار کی قسم فرمایا لا اقسم بہذا البلد اس مٹی دی قسم ہے جس مٹی نے محمد دے پیراں نو چومے سیدی مرشدی سیدی مرشدی ہائے غیر عشق مصطفیٰ غیر عشق مصطفیٰ ایک باری تقریر رکیندہ پیا ایک باری تقریر رکیندہ پیا دو گلاں کرنا چاہنا تواڈے نال گلاں میری سن لگیا تقریر کو میں نے روک دیا ہے باتیں کر رہا ہوں آپ سے میں قرآن دیا اتنیاں قسمہ پڑھی ہیں نا والضحا واللیل اذا سجا وقیل ہی لعمرو کا لا اقسم بہذا البلد اتنیاں قسمہ جلے میں قرآن اچ پڑھی ہیں نا میں اپنا بوریا بسترہ چاہیا قرآن دے بوئے تے جا کے بہ گیا میں کہا قرآن گل سمجھ اچ نہیں آئی گل وقت بہر ہو گئی میں کہا قرآن اے دس اللہ تا محمد بڑھایا ہے اللہ تا محمد بڑھایا ہے اور بڑھا کے اتنا پیار کرتا ہے کہ محمد بڑھا کے مڑو دیا قسمہ ارشاد فرما اللہ محمد بڑھایا ہے محمد بڑھا کے اتنا پیار کرتا ہے کہ محبوب بڑھا کے مڑو دیا قسمہ ارشاد فرما رہے ہیں قربان جاوا قرآن نے بڑا سونا جواب دیتا ہے اگر مجمع و جواب سن لے تو ایڈی روح راضی ہو جاوے اللہ فرمایا لوگو میں محمد بڑھا کے ہوتے نال ایڈا پیار کرے نا تو ستا بڑے ہی محمد دے صدقے اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر جنہیں راضی ہو گیا اچھی بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ قربان نہ جاوا میرے مالک نے کیا فرمایا اللہ فرمائی دے لوگو میں تے محمد بڑھایا ہے محمد بڑھا کے ہوتے نال ایڈا پیار کرے نا تو ستا بڑے ہی محمد دے صدقے ہو سبحان اللہ اللہ فرمائی دے لوگو میں تے محمد نو دیمن والا ہو کے ہوتے نال ایڈا پیار کرے نا تو ستی ہوئی محمد تو منگن آلے اللہ فرمائی دے لوگو میں تو معبود ہوں لوگ میری عبادت کرتے ہیں اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے علی کل شیء قدیر ہے اللہ فرمائی دے لوگوں میں تو معبود ہوں معبود ہو کر محمد سے اتنا پیار کرتا ہوں تم تو ہو ہی مصطفیٰ کے نوکر اللہ فرمائی دے لوگوں میں تے محمد نو پالے ہیں
محمد پال کے دے نال ایڈا پیار کرے نا تانوں تے پلیندہ ہی میرا محمد ہے. اللہ فرمائندا ہے لوگوں میں تے محمد نو دیون والا میں دیون والا ہو کے دے نال ایڈا پیار کرے نا تسی تے ہوئی میرے کملی والے تو منگن والے. حد نہیں مکی. فرمایا والضحا محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے. بیٹھے ہو یا اٹھی گئے ہو؟ فرمایا والضحا محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے. واللیل اذا سجا تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی بھی قسم ہے. آؤ صورت مکا دیتی. اللہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ محبوب اس نعمت دا چرچا کر ہر بندے نو دس لوگاں نو پتہ چل جائے جو رب نے کملی والے نو کیڑا سونا بنایا ہے. میرے نال مولویاں دا ذوق نہیں رلدا. یہ ذوق ویسے ہی اندر دی شائع ہوندی ہے. میرے نال مولویاں دا ذوق نہیں رلدا اور پیراں دے تے سنگ ہی نہیں رلدے. ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے. میرا اپنا مزاج ہے. میں الگ مزاج کا بندہ ہوں. ہن میں سورت تا پوری پڑھی ہے والضحا سورت تا پوری پڑھی ہے پر ذوق میرا اپنا ہے. میں ایدو سورت دا مڈ پھدی بیٹھا ایدو سورت دا پاند پھدی بیٹھا ایدو والضحا تے ایدو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب یہ ذوق تو بندے کا اپنا ہوتا ہے. یہ تو اندر کا معاملہ ہے. یہ باہر سے دکانوں سے تو ملتا نہیں. اب یہ تو ذوق اپنا ہے. ادھر سے آغاز صورت ہے ادھر سے اختتام صورت ہے. اللہ نے فرمایا والضحا محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے. واللیل اذا سجا تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی قسم. آؤ صورت مکا دیتی. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرمایا محبوب چرچا کر اس نعمت دے بارے ہر بندے نو دس کہ لوگوں ویکھو رب نے اپنا یار کیڑا سونا بنایا ہے. دو آیتاں دا ترجمہ مڈ والے پاسوں کیتا ہے تے ایک آیت دا ترجمہ آ پاند والے پاسوں کیتا ہے. اگر مجمع سننا چاہے ایک آیت دا ترجمہ آ پاند والے پاسوں ہور کرنا چاہے. پتہ نہیں تواڈے پاسے قرآن پڑھن دا رواج ہی ہے یا کوئی نہ. میں دھنگی پڑھدا بیٹھا میں قرآن سنانے کی محنت کر رہا ہوں. آ پاند والے پاسوں ایک آیت دا ترجمہ ہور پیا کرے نا کیونکہ دو ایدو پڑھیاں ایک ایدو پڑھی آئی ایک جلے ایدو ہور چپڑ سا تے مڑ دو ایدو ہو جاسن تے دو ایدو ہو جاسن ذرا وزن پورا ہو جاسن بات برابر ہو جائے گی. وہ آخر سے ایک آیت کا ترجمہ اور کرنے لگا ہوں. اے جڑی میں آخری آیت پڑھی ہے نا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس تو پہلے ایک آیت کھلوتی ہے بالکل دے نال جوڑ کے کھلوتی. تسا جٹا نو سمجھاون واسطے آدھا پیا انہاں دوواں ایتاں دی قد آپس وچ رلی ہوئی. کوئی نہیں بولے میرے نال میرا میں انہاں دوواں ایتاں دی کنڈ آپس وچ جڑی ہوئی. وہ آخری آیت سے پہلے سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھنے لگا ہوں. یہ اس سورت کی وہ آخری آیت سے پہلے والی آیت پڑھنے لگا ہوں. سنیے اللہ نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ فرمایا محبوب کسے منگتے دا دل نہ تروڑی. کہے منگتے دا دل نہ تروڑی. بندے چنگے ہو سیانے ہو اتنی تے تمیز تو ہو سی پتہ ہو سی بھئی منگتے دا دل کس لئے ٹوٹتا ہے اور لوگوں منگتے دا دل اس لئے ٹوٹتا ہے. یہ لے او منگے اگو ملے نہیں. بندہ منگے تے اگو ملے نہیں. منگتے دا دل ٹوٹتا ہے. میرے رب نے قرآن وچ لفظ لکھ کے حد مکا دیتی. اللہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ فرمایا محبوب کسے منگتے دا دل نہ تروڑی. اپنے بوئے تو کسے منگتے نو خالی نہ موڑی. اللہ اکبر. وَأَمَّا السَّائِلَ
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ فرمایا محبوب جیڑا منگے جیشا منگے جتھے منگے جدڑ منگے جیویں منگے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ فرمایا محبوب تیرے بوئے تو منگتا خالی نہ جاوے. اجازت دے ایک باری تقریر مڑ رکیندہ پیا ایک گل نمی پیا کرے نا میں گلہ جلے پڑھ گیا نا ماں پڑا بوریا بسترہ چایا مڑ قرآن دے بوئے تے آکے بہ گیا میں کہا قرآن گل سمجھ اچھ نہیں آئی اے بندے جو اللہ دن تے محمد تو کیوں منگ سے کوئی سواد نہیں گل کرن دا تو سا میرے نال نہ ٹور سو گل لگا نہیں ٹور سکتی تو آنو فلاون تے میرا ڈھیر وقت خرچ ہوندہ پیا میں آنا میرے نال ٹور دے رہو میں گل لگا ٹوری رکھ سا میں فیصلہ پڑھیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ اللہ فرمایا محبوب کسے منگتے دا دل نہ تروڑی میں کہ اللہ اے بندے تیرے محمد تو کیوں منگ سے بندے جو تیرے منگے دی تیرے کروں جواب آیا بندے میرے بڑے تا محمد دے صدقے نا جڑے بڑے نو بولیں جڑے نہیں بڑے ہو نہ بولیں گل اللہ فرمایا بندے میرے بڑھائے جو محمد دے صدقے ہن قانون ہے پیا بڑھائینا بندے میرے اومن منگن محمد تے محبوب نو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ محبوب ہے بندے میرے نہیں گلیندہ تیرے بوئے تے پیا گلیندہ تیرے بوئے تے پیا تے جیڑا منگے جیشا منگے جتھے منگے جدڑ منگے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ سوڑے اپنے بوئے تو کسے منگتے نو خالی نہ موڑی تے عجب لطف دی گل لے آئے بجیڑے چنا دے بندے آنے اے تو مڑ منگڑ بائے گئے کوئی سواز نہیں آیا چنا دے بندے تو مڑ منگڑ بائے گئے تے مڑ منگی گئے تے مڑ منگی گئے تے مڑ ہر شائع منگی گئے تے مڑ اے ہی نہ پتہ رہے ہونے بے کیشا منگنی ہے تے کیشا نہیں منگنی ہر شائع منگی گئے میں جلے ہی جٹا نو منگ دیا دیکھیا نا میں حیران ہو گیا میں کیا انہوں کا پڑھایا ہی نہیں کیا سکھایا ہی نہیں اے ہر شاہ منگی جان دیں ہر شاہ منگی جان دیں اور جی میں منگ دے بیٹھی آن میں انہوں دیا گلہ سنین اگر آنکھو تو انہوں سنا ہی نہ چاہے اور جو منگن بیٹھے تو منگی گئے مڑے نہ پتہ رہے ہونے کیشا منگنا ہے کیشا نہیں منگنا کوئی بندہ میرے نبی تو ایمان بیٹھا منگے کوئی محمد تو سامان بیٹھا منگے سبحان اللہ کوئی ایمان بیٹھا منگے کوئی سامان بیٹھا منگے کوئی روٹی ٹکر بیٹھا منگے کہا کہ یا رسول اللہ صحت چاہیے کہا کہ بخشش چاہیے کہا کہ جنت چاہیے کسی آکے یا رسول اللہ مرنا تا ہے قبر توڑا دیدار چاہیے اسا کہ یا رسول اللہ قیامت دے بڑا اوکھا ہے قیامت آلے دے توڑی سفارش چاہیے جنہ نیکیاں کیتیاں اوہی بول پہ انہا کہ یا رسول اللہ نمازہ پڑھیاں سے روزے رکھے سے زکاة دیتی سے جنت تا سوار جاونا پر جنت سانو ہی توڑا گواڑ چاہیے بندے ہر شاہ منگی گئے خیر میں جلے بندے دے منگڑ دی حالت ویکھی نا بے تو ہر شاہ منگی جان دیں ہر شاہ منگی جان دیں میں نے دیکھا بے ہر چیز مانگ رہے تو میں پھر قرآن کو سوال کیتا میں کہا عجب معاملہ میں کہا قرآن اگر یہ سارے منگڑ بہ گئے تو انہا سارے آنو دیونا پائے گیا نہیں سواد آیا گال دا انہا سارے آنو دیونا پائے گیا تو اے دے واسطے تب مر لمبے چوڑے خزانے دی لوڑ پوسی او تے اللہ ہے وعدہ اولا شریک ہے اللہ کل شہن قدیر ہے خزانے دا مالک ہے ہر دیاں جھولیاں برندہ ہے تے یہ سارے کملی والے دے بوئے تے آکے بہ گئے تے سارے منگڑ لگ گئے تے ہر شاہ منگڑ لگ گئے ہر کہن دیمنا پہ گیا جو اللہ فرمایا کسے منگتے نو خالی نہ موڑی سبحان اللہ انہا سارے انہوں دیمنا پہ گیا اے دے واسطے تا خزانے دی لوڑ پوسی ہن قرآن دا جواب سنو سینہ ٹھارو اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ فرمایا محبوب جو کچھ میرا ہے سب کچھ تیرا
انا اعطیناک الکوثر، اللہ فرمایا محبوب جو کچھ میرا ہے سب کچھ تیرا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے، سب کچھ عطا کر دیا ہے، سارے نبیوں دے کمالات، سارے نبیوں دے معجزات، سارے نبیوں دے علوم، اللہ فرماتا میں رب اپنے رحمت دے خزانے دیا کجیاں، بہشتاں دیا کجیاں، عزتاں دیا کجیاں، اللہ فرمائندہ رحمت دے خزانے دیا کجیاں اٹھا کے اللہ فرمائندہ میں رب اپنے محمد دے ہاتھ وچ رکھ دی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، اللہ فرماندہ میں رب اپنے رحمت دے خزانے دیا کجیاں چاہ کے اپنے کملی والے دے ہاتھ وچ رکھ دی تھی، بہشتاں دیا کجیاں، عزتاں دیا کجیاں اٹھا کے اللہ فرمائندہ میں رب اپنے محبوب مصطفیٰ دے ہاتھ وچ رکھ دی۔ الکرامت، حدیث پاک میں آتا ہے الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، اور ایک پتہ نہیں سمجھا سکوں گا یا نہیں، ایک علمی بات کرنے لگا، پتہ نہیں وہ کتنے بندے سمجھ پائیں گے۔ یہ جڑی حدیث ہے نا، اس دے اوپر آ کے علماء دا اختلاف ہو گیا، علماء دے دو طبقے بن گئے اس حدیث پر۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ دے رحمت دے خزانے دیا کجیاں، سن رہے بیٹھے ذرا اختلاف دیکھو، علماء دا اختلاف، اور اختلاف دا سٹینڈرڈ چیک کرو، معیار چیک کرو، علماء کے اختلاف کا معیار چیک کرو۔ علماء کا اس حدیث پر اختلاف ہو گیا۔ بعض علماء نے کہا کہ اللہ دے رحمت دے خزانے دیا کجیاں، کہیں دے خزانے دیا کجیاں، اللہ دے رحمت دے خزانے دیا کجیاں حضور دے دوواں ہتھاں دے وچ۔ کتنے ہاتھ؟ ایک باری ہو رکھنا پوچھ۔ بعض علماء دا خیال ہے اللہ دے رحمت دے خزانے دیا کجیاں حضور دے دوواں ہتھاں دے وچ۔ دوے علماء نے اختلاف کیتا، انہاں آکھیا نہ دوواں ہتھاں چ نہیں، اللہ دے رحمت دے خزانے دیا کنجیاں حضور دے ہکے ہاتھے چھے۔ نہیں مول پایا تسی میرے لفظاں، ذرا اختلاف کا سٹینڈرڈ چیک کریں۔ بعض نے کہا ایک ہاتھ میں، بعض نے کہا دونوں ہاتھوں میں، حدیث کے لفظ پر اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا حدیث کے لفظ ہے الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، دویا نے آکھا یہ لفظ یدی نہیں ہے، یہ لفظ یدی نہیں، سواد آیا، یدی نہیں ہے یدی ہے۔ بعض نے آکھیا ایک ہاتھے چھے، بعض نے آکھیا دو ہتھاں دے وچ۔ اچھا میرا اے رولا نہیں بھئی ایک ہاتھے چن یا دو ماں چن، میرا اے رولا نہیں، میری عقل ایک ہور جاتے جا کے پھنس گئی۔ میں آکھیا حیران اس کلتے ہویا، ایک ہاتھے نہیں دو ماں ہتھاتے نہیں، میں اس سوچ پہ گیا بھئی اللہ دے رحمت دے خزانے دیا کجیاں جنہ ہتھاں دے وچ آئیاں حسن، پتہ نہیں ہو محمد دے ہاتھ کھلے کے دے حسن۔ سبحان اللہ، جنہ ہتھاں دے وچ اللہ دے رحمت دے خزانے دیا کجیاں آئیاں، پتہ نہیں ہو کملی والے دے ہاتھ کھلے کے دے حسن۔ سبحان اللہ۔ الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، اللہ نے فرمایا میں رب اپنے رحمت دے خزانے دیا کجیاں چاہ کے، بہشتاں دیا کجیاں، عزتاں دیا کجیاں چاہ کے کملی والے دے ہاتھ وچ رکھ دتیاں، تے محبوب نے فرمایا محبوب خزانے دیا کجیاں تو انفدا چھوڑیاں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پھر جیڑا آوے منگے کوئی منگتا توڑے بوئے تو خالی نہ جاوے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ فرمایا محبوب جیڑا منگے جیشا منگے جتھے منگے جدن منگے جیوے منگے، باویں ہی تھائیں ڈب کلاں علی مسجد جبہ کے منگے، منگتا خالی نہ جائے، منگتا خالی
نہ جائے. میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا. اچھا جڑے چنا دے بندے آنا تو ان پتہ ہے بھئی انہوں نے یہ پٹھے وڈڑے آمدے مال ڈنگر دی کرنی آمدی ہے. ڈھیر پڑھے لکھے بندے تو ہیں نہیں تو یہ تو مڑ ہر شاہ منگدے رہ گئے. میں کہا چلو انہوں چھوڑو، انہوں تو تمیز ہی کائی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کیشا منگنی ہے کیشا نہیں منگنی. میں کہا نالے سادے بندے جٹن پڑھے لکھے ہیں نہیں، انہوں چھوڑو. میں کہا صحابہ نو حضور آپ پڑھایا، صحابہ شاگردان حضور استادان. صحابہ نو تو پتہ اسی بے حضور تو کیشا منگنی ہے تے کیشا، بولو تو صحیح یار، کیشا منگنی ہے تے کیشا نہیں منگنی. میں کہ صحابہ دی زندگی پڑھنے آئے پتہ لگ جاسی کیشا منگنی ہے تے کیشا نہیں منگنی. صحابہ دی زندگی کھولی پڑھن بیٹھا، حیران ہو گیا. صحابہ دا منگڑ بیکھیا، حیران ہو گیا. کوئی صحابی نبی تو ہاتھ بیٹھا منگے، کوئی محمد تو اکھ بیٹھا منگے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے عظیم صحابی میدان جنگ دے اندر میرے رسول دے اگو کھلوتے چوکی دار پہرے دار تیرے تے میرے رسول دی حفاظت واسطے. حضرت قتادہ اگو کھلوتے آؤ دشمنہ تیر ماریا، اگو حضرت قتادہ کھلوتے آن انہاں دی اکھ تے لگا، آنا باہر آ گیا. درد بڑا ہویا، تکلیف بڑی ہوئی، خون بڑا نکلیا، پریشان بڑے ہوئے. پر حضرت قتادہ گھوم گئے اور گھوم کی اکھ لے کے میرے رسول دی بارگاہ چاہ گئے. انہاں کہا یا رسول اللہ تواڈے دشمنہ تیر مارے ہے، لگا میری اکھ تے ہے، مہربانی کرو مجھے آنکھ چاہیے. کیسا چاہیے؟ ایک واری ہو رکھنا پوچھ آنکھ چاہیے. اچھا ایک واری میں اپنے لفظ میں استعمال کرنا چاہنا، اپنی گل وچ کرنا چاہنا. میرا دل آتا ہے بے حضرت قتادہ آنا لے کے حضور دے سامنے کھلو کے آکھے اسی یا رسول اللہ اللہ تو انہوں اپنے خزانے دیاں کجیاں پھدائیں ہوئی یا نہیں؟ سبحان اللہ. مجھے آنکھ چاہیے. اگو حضور دا رحمت دا سمندر او ٹھاٹھا پہ امرندہ. حضور فرمایا قتادہ میں محمد نال سودا کر رہا، میرے نال بولو تو صحیح سودا کر لو. اس کہا یا رسول اللہ آنکھ کڑھائی کھلوتا، آنکھ کڑھائی کھلوتا، درد نال مردہ کھلوتا، خون باندھا پہ سودے دی تا میں پوزیشن ایچی نہیں، سودے دی تا میں پوزیشن ایچی نہیں. قربان جاما. حضور فرمایا قتادہ اگر اس آنکھ دے نکلن تے صبر کرے، اس آنکھ دے نکلن تے صبر کرے، اس درد نو برداشت کرے، اس خون دے بان نو برداشت کر جاوے، اگر اس تکلیف تے صبر کرے کہ اس صبر دے بدلے میں محمد تو جنت دی ضمانت لائے لا. میرے کولو جنت دی ضمانت لائے لا. قربان جاوا انہاں پیران تے کھلوتیا. حضرت قتادہ جھوم گئے اور میں کہتا ہوں گھوم گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہو گیا تو اڈا میرا سودا، ہو گیا تو اڈا میرا سودا. پر سودا تو اڈا میرا انیو سی اکھ میرے آکھن تے دیو، جنت اپنے آکھن تے دیو. مجھے آنکھ بھی چاہیے، مجھے جنت بھی چاہیے. اللہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ فرمایا محبوب جیڑا منگے جیشا منگے جتھے منگے جدڑ منگے باویں نہ بول لیں. نعرہ تکبیر، آئے ہیں نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ فرمایا محبوب جیڑا منگے جیشا منگے جتھے منگے جدڑ منگے. تو اڈے بوئے تو منگتا خالی نہ جائے. اچھا جیلے میں آیا منا اولے میرا موڑے آئی بھائی میں تھوڑی تقریر کرنی تے جلدی جلدی میں انہاں دے کول چھٹی لمنی تے ہون میرا موڑے بنیا بیٹھا ہے بھائی میں تو ان چھٹی کوئی نہیں دے منی. وقت بدل گیا، بات بدل گئی، ماحول بدل گیا.
سوال ایک کرے نا اگلیاں گلاں تا کرے تے اے دسو جیڑا رسول ایڈیاں شاناں والا ہوے ایڈیاں عزتاں والا ہوے ایڈیاں برکتاں والا ہوے گل کرو اس رسول دا دامن پکڑنا چاہیے یا نہیں پکڑنا چاہیے؟ تسا پتہ نہیں تے دیہات وچ بیٹھے ہو شہراں دے قانون تو پتہ نہیں تسی واقف ہو یا نہیں حکومت نے ایک قانون بنایا ہوا ہے بے جس کتے دے گلے دے اندر پٹا ہوئے نا انہوں کمیٹی والے فیر نہیں مار سکتے کوئی نہیں سمجھتا آیا گل دا بالکل قانون بنے ہویا ہے بے جس کتے دے گلے دے اندر پٹا ہوئے انہوں کمیٹی والے فیر نہیں مار سکتے فیر انہاں کتیاں نو ماریا جاندا ہے جنہاں دے گلے چ پٹا نہ ہوئے اے اس بات دی علامت ہے بے اے آوارہ ہے تے جن دے گلے چ پٹا ہے اے او دی نشانی ہے بے اے دا کوئی سائیں ہے اے دا کوئی سائیں ہے ہم تو فخر کرتے ہیں کہ ہمارے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا ہے اور اس کے بغیر بات نہیں بنے گی اس کے بغیر بات نہیں بنے گی نہ دنیا چ بننی ہے نہ آخرت چ بننی ہے ایتھے بندے بڑیاں نمازاں پڑھتے بدن تے بڑیاں اگاں گلاں ٹوریاں ہوئیاں حضور کے بغیر بات نہیں بنے گی بھائی جیندی بننی ہے جدنی بننی ہے جتھے ہی بننی ہے بننی حضور دی وجہ سے بس یہ بات دو ٹوک ہے حضور کے بغیر بات نہیں بنے گی اجازت دے میں حدیث ہونے پڑھتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تراوی ہے بڑی فقہ بند حدیث پڑھنے لگا ہوں بہت کم روایات میں حضرت فاروق اعظم کی بہت تھوڑیاں حدیثہ ملتی ہیں کتب حدیث کے اندر تھوڑیاں حدیثہ حضرت فاروق اعظم تو ملتی ہیں بڑی فقہ بند حدیث پڑھنے لگا ہوں حضرت فاروق اعظم اس حدیث کے راوی ہے فرمایا حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت الجنت علی الانبیاء نبیہ واسطے جنت اس وقت تک حرام راسی جب تک حضور نے فرمایا میں محمد جنت داخل نہ ہو جاؤں حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها حضور نے فرمایا جب تک میں جنت نہیں جانا سارے نبیوں واسطے جنت حرام رانی ہے اور اگلے جملے حدیث سے سنو حضور نے فرمایا وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی حضور نے فرمایا سارے نبیوں دی امتہ واسطے اس وقت تک جنت حرام رانی ہے جب تک محمد دی امت نے جنت داخل نہیں ہو جائے مل پہ جانا حضور دی امت دا جڑے سیانے بندے بیٹھے میں انہاں دے نال گل کرنا چاہنا او اے گل تا ہر بندے دی سمجھے چمدی ہے بے حضور نبیاں دے سردار ہیں تے حضور تو پہلے جنت وچ کوئی نہیں جا سکدا او مارکا تے سادی جئی گل ہے حضور تو پہلے جنت کوئی نہیں جا سکدا اے گل تو سمجھے چمدی ہے نبیاں دے جو سردار ہیں حضور تو پہلے جنت وچ کوئی نہ جاوے لیکن اے گل سمجھ وچ نہیں آمدی پئی بھئی تو اتھو پہلے ہی جنت وچ کوئی نہیں جا سکدا او مارکا تہاڈا منہ سونا ہے او تہاڈے کان چنگے تساں جھوٹ کدی نہیں بولیا تسی بے ایمانی کدی نہیں کیتی او مارکا تہانوں تے مینوں اپنے کردار دا پتہ نہیں ایک بٹن کھولو اندر جاتی مار کے دیکھو ایک سیکنڈ تے چانڑ ہو جاسی بھئی میں کریندا کیا رہا لیکن قربان جاوا اج سارے نبیاں دی امتاں انتظار وچ کھلوتیاں کہ حضور دی امت نے جانا تے مور ساڈا وارا وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی اور لوگوں تو اتھو پہلے
کسے نبی دی امت نے جنت وچ نہیں جانا. اچھا میں ایک اور اندازے سمجھائینا, اللہ کرے میری گل توڑے پلے پہ جاوے. آؤ جڑیاں نبیاں دیا امتاں نا, میں انہاں امتاں دے حال پڑھیں. انہاں امتاں دے وچ ایسے ایسے ولی ہیں, ایسے ایسے ولی. کون؟ انہاں امتاں دے وچ اگلیاں نبیاں دیا امتاں دے ایسے ایسے ولی کھلوتے ہیں جنہاں دا ذکر اللہ نے قرآن اس کیتا ہے. قرآن انہاں دیا شانہ پہ بیان کرے دا ہے. آصف بن برخیا جیسا ولی جس نے سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آندا ہے صرف پلک جھپکن دے اندر. جیڑا ولی تخت جا کے لے کے آیا 2500 میل دی مسافت تو جیڑا ولی تخت لے کے آیا, آؤ انتظار کھلوتا ہے کہ حضور دی امت نے جانا ہے تے مڑ میرا وارا آنا ہے. نہ بولن میں کیا کرا, میں کدے لے کے اصحاب کاف جیسے ولی, اصحاب کاف جیسے ولی جنہاں دا ذکر اللہ نے قرآن دے 15ویں پارے دے اندر فرمایا, جڑے غار دے اندر ستے تے 309 سال ستے رہے, انہاں دے بوئے تے کتا بیٹھا رہا. جڑیاں رب دیا رحمتاں ولیاں تے نازل ہوندیاں رہیاں اس کتے تے ہی نازل. عمر کا کتا نجس ہے, ناپاک ہے, پلیت ہے, پر وہ پلیت بیٹھا ہے اللہ والے دے بوئے تھے. اللہ نے اس کا ذکر اپنی پاک کلام دے اندر کیتا ہے. اس کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اصحاب کہف تے ولی. علماء فرماتے ہیں جس گھر دے اندر اصحاب کہف تے ولیاں دا نام لکھ کے رکھ دیتا جائے اس گھر میں کبھی آگ نہیں لگ سکتی. جس بیڑی دے اندر انہاں ولیاں دا نام لکھ کے رکھ دیتا جائے وہ کبھی دریا میں ڈوب نہیں سکتی. ایسے اللہ دے ولی اصحاب کہف دے ولی. انتظار کھلوتے کہ حضور دی امت نے جانا ہے تے مڑ ساڈا وارا آنا. کوئی سواد نہیں بنایا تو سگال دا. حضرت شمعون جیسا ولی, حضرت شمعون جیسا ولی. حضور نے حضرت شمعون دیا گلہ صحابہ نو بہ کے آپ سنائیے. ایسا اللہ دا ولی ہے جس نو اللہ نے 100 پتر دیتا. کتنے پتر ہیں وہ بولو تو صحیح ہے. 100 بیٹا اللہ نے دیا. اور دوسری کتاب میں آتا ہے کہ اس نے دعا مانگی اور دعا دے تبادلے دے اندر اللہ نے حضرت شمعون نو 1000 پتر عطا فرمایا. اس نے رب تو پتر منگے, اس آکھا مولا 1000 پتر دے, ایک ایک پتر کر کے تیرے راہ تے قربان کر دے سکتے, تیرے دین دی سربلندی واسطے. خود ساری زندگی جہاد کیتا ہے حضرت شمعون نے, ساری زندگی جہاد کیتا ہے. مفسرین فرماندے حضرت شمعون دے گھوڑے دا پسینہ ساری زندگی خشک نہیں ہویا. اے مجاہد ساری زندگی گھوڑے دی کنڈ کو نہیں لتھا, ساری زندگی جہاد کی تھی. جہاد کی حالت اندر موت آئی, شہادت پائی, 1000 پتر ملے, 1000 بیٹے بھی اللہ دے راہ تے قربان کر دیتے. اور لوگوں سنو, اور 1000 شہیداں دا باپ آؤ انتظار کھلوتا ہے کہ حضور دی امت نے جانا تے موڑ ساڈا وارا آنا. حد نہیں بن گئی ہائے کئی نو حال سناواں دل دا, کوئی محرم راز نہ ملدا. کئی نو حال سناواں دل دا, دل دی حال تواڈے سامنے کھول کے بیٹھ گیا. تواڈا تے سنن تے دل کوئی نہ, میں دھنگی سنا چھوڑیاں گلاں. او مارکا ساری کائنات ایک پاسے ہی دے, آمنہ دلال ایک پاسے. سچائی رب نے بھن سٹیا جس وچ محبوب نو ڈھالیا سی. محبوب بنایا زمانے تے قسمہ چاہ کے دسیا, او لوگوں جیو جیا محمد بنایا ہے, ایو جیا اور کوئی نہیں بنایا. کیا شان مصطفیٰ ہے, کیا مقام مصطفیٰ ہے, حد نہیں مکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اس امت دیا شانہ ویکھیاں آ جڑی امت بیٹھی سبحان اللہ اگلی حدیث پہ پڑھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایس امت دیا شانہ ویکھیاں مرتبے ویکھے کمالات ویکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دعا دے ہاتھ چاہے انہاں کہا مولا اے امت بڑی شاندار ہے بڑی جاندار ہے بڑی پیاری امت ہے ادیاں بڑیاں شانن بڑے رتبے مہربانی کر اے امت میں موسیٰ نو دے جا اور توانو موسیٰ منگیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں کہا اللہ اے امت میں نو دے جا اچھا ان جڑے چنگے بندے بیٹھے ہوئے بلا میں جواب دے توڑا کی خیال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام توانو ویک کے منگے ہوسی کوئی نہیں بولے بھائی اور مارکت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توانو ویک کے امت نہیں منگی انہا صدیق اکبر جیسا جوان ویکھے ہوسی فاروق اعظم جیسا مرد مجاہد ویکھے ہوسی عثمان اور حیدر کرار ویکھے ہوسن داتا علی حجویری ویکھے ہوسن حضور غوث پاک ویکھے ہوسن مبارک شاہ بغدادی ویکھے ہوسن مہر علی ویکھے ہوسن بابا فرید ویکھے ہوسن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑے ایڈے ولی ویکھے انہاں اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی مولا اے امت بڑی شان لیے مہربانی کر اے امت مینوں دے چا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اللہ فرمایا اے میرے موسیٰ جڑی امت تو مگدا پہ ہے اس امت دا وعدہ اسی اپنے محبوب مصطفیٰ نال کر چکے ہیں اے امت اسی اپنے محبوب کملی والے نو دے چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ چھوڑے انہاں جھولی چالے انہاں کہا مولا یہ امت نہیں مل سکتی تو مڑ اس موسیٰ نو بھی اسے محمد دا امتی بنا دے نبی تو مل سکتا ہے نا مجھے کملی والے کا امتی بنا دے تو سا درخواستی کا ہی نہیں دیتی چٹھی کا ہی نہیں گلی تے اللہ بغیر چٹھی دے درخواست دے تو انہوں اس اپنے محبوب دا امتی بنایا تو تو سا قدر ہی نہیں کی تھی نبی چٹھیاں لکھ دے رہے دعائیں منگ دے رہے مل پہ جانا ہے تو ان پتہ لگ جاسی حضور دی شان دا حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام قیامت علیہ دے لواء الحمد جھنڈا بیکسن حضور دے ہاتھ چومنا ہکو جھنڈا ہومنا حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرسن یا رسول اللہ ہکو جھنڈا ہے تے ہے تو آڈے ہاتھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جلے کعبہ بنایا ہی تے کعبہ بناون تو بعد میں اللہ کل تو آنو منگیا کعبے دی مزدوریت میں رب کلو تو آنو منگیا ربنا وبعث فیہم رسولا میں نے کعبے کی مزدوری میں آپ کو مانگا تھا تو اج جھنڈا تو آڈے ہاتھ چھے مہربانی کرو میں ابراہیم نو بھی اپنے جھنڈے دے تلے آمن دے ہو اور مارکا نبی سفارشہ کر کے بیٹھے ہو نا حدیث پاک چمدہ نبی سفارشہ کر کے تو آڈے نبی دے جھنڈے دے تلے ہو سے یا رسول اللہ سانو اپنے جھنڈے دے تلے آمن دے ہو تے جیڑے تسا بیٹھے ہو تو آنو حضور آپ صدین دے کھلوتے ہو سن جیڑے میرے ہو میرے جھنڈے تلے آ جاؤ حدیث پاک میں آتا الصالحون للہ والطالحون لی قیامت کا دن اعلان ہوگا الصالحون للہ حضور اکشن جیڑے نیک ہو جاؤ اللہ دی طرف جو نیک ہیں جائیں اللہ کی طرف والطالحون لی جیڑے گناہگار ہو آ جاؤ محمد دے جھنڈے دے تلے حد نہیں مک جانی اس کی ایک ایک امتی کو حضور بخشوائیں گے جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے شان مصطفیٰ ہے مکہ بھی یہ گلہ ڈھیر ہو گئی ہیں اتنیاں کرنیاں نان جتنیاں ہو گئی ہیں گل کھلر گئی کجھیندہ پیاں گل بھائی توڑی جان چھڑیندہ پیاں میں ان پتہ تو سب بڑے اوکھے بیٹھے ہو اللہ توڑا بھلا کرے
اے قرآن سناون دا کم اسی اج تو نہیں شروع کیتا، اے دا آغاز اس کامل ہستی نے کیتا ہے جنہوں دنیا مبارک شاہ بغدادی دیا۔ میرے دادا جی فرمایا کر دیان میں اللہ نال وعدہ کیتا مولا جب تک مبارک دے منہ وچ زبان راسی جسم وچ جان راسی اس قرآن دی نوکری کرنی بھی ہے تے کرانی بھی۔ 1917 دے اندر میرے دادا حضور نے قرآن دا پہلا درس بنایا، اور آپ فرمائیں جلے میں پہلا درس بنایا اللہ میں خواب وچ کملی والے دا دیدار کرایا۔ میں دیکھا میرے گھر حضور آ گئے، نال حضرت علی المرتضیٰ آ گئے، حضرت امام حسن آ گئے، نال لجپال حسینی آ گئے۔ آپ فرمائیں جنہیں چاروں پاکستیاں میرے بیڑے چ قدم رکھے، میرے گھر دے در و دیوار روشن ہو گئے، میں حضور دے جوڑیاں دے وچ بیٹھا، مبارک دیاں اکھیاں او چہرہ پر انوارے جس تے خالق کائنات خود عاشق ہے۔ حضور فرمایا مبارک گھبراویں نہیں، اللہ تینوں کامیاب کرے سی۔ آپ فرمائیں حضور دی دعا میں انج لگی، ایک تو بعد دعا تریا چوتھا پنجواں، چھوٹے وڈے میرے دادا جی نے قرآن دے 55 درس بنا چھوڑا، 50,000 بندہ قرآن پڑھ گیا، ہزاراں لوگ ہن قرآن پڑھ دے پہ، لکھاں تے کروڑا لوگ قیامت تک قرآن پڑھ دے رہا سی۔ جتنا ثواب انہاں قرآن پڑھن والے ان ہو سی اتنا ثواب اس پیر بغدادی جی روح نو بھی اسی جائے قرآن دے بوٹے لایا، اتنا ثواب انہاں بندیاں نو مل سی جنہاں انہاں بوٹیاں نو پانی دیتا۔ حدیث پاک چمدہ قیامت دے اسی ایک بندہ قبر ہی چھوٹی سی، اس بندے نو سجی آتے جنام اعمال مل سی وچ لکھاں ختم قرآن دے لکھے ہو سی۔ وہ بندہ اکسی میرا مولا میں تو ناظرے بھی قرآن کو نہیں پڑھیا، میں تو قرآن عمدہ بھی کوئی نہیں، نام اعمال میرا نہیں کسی اور بندے دا ہے۔ اللہ فرمائی سے میرا بندہ تو بھول سکنا ہے، میری ذات نہیں بھول سکنا، تو قرآن نہیں پڑھیا پر تیرا لکمہ کھا کے جنہیں قرآن پڑھ دے رہے میں رب انہاں دی بتاری بنے دا رہا تینوں برابر ثواب عطا کر۔ او دیوار لوگاں نو پتہ لگ سی کہ حضرت پیر بغدادی نے ساڈے اوتے کیڑا وڈا احسان کیتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈے قرآن پڑھاون دے دو طریقے، آخری بات کر رہا ہوں، ساڈے قرآن پڑھاون دے دو طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ ساڈے کول چھوٹے چھوٹے بچے بھیجیندے نے، اسی انہاں دے بچیاں نو اتھے قرآن پڑھائیں گے، او دے وچ کئی غریب ہوندے نے، کئی یتیم ہوندے نے، کئی صاحب استطاعت ہوتے ہیں، ہم ان کو وہاں قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ ساڈا قرآن پڑھاون دا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا قرآن پڑھاون دا یہ طریقہ ہے بے تواڈے ورگے وڈیرے چودھری خان ملک مار تساں ساڈے کول قرآن پڑھن نہیں آندے، تسی بڑے مصروف ہو، تواڈے کول ٹائم کوئی نہیں، تسی ساڈے کول قرآن پڑھن نہیں آندے، تواڈے واسطے اساں اپنا گھر چھڑینے ایتھے توڑ تواڈیاں بستیاں تے شہراں چا کے تانوں ایتھے توڑ قرآن پڑھا جائے۔ ایمان نال دسو اے ہن ادھا گھنٹہ بیٹھ کے تانوں قرآن نہیں پڑھایا جی؟ جنہاں میں پڑھایا وہ بولیں جڑے رہ گئے نو نہ بولیں چپ رہیں۔ ایمان نال دسو ودھا نہیں پڑھایا جی؟ سبحان اللہ۔ واللیل اذا سجا نہیں پڑھایا جی؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ نہیں پڑھایا جی؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ نہیں پڑھایا جی؟ او بھائی انہاں بالا نو اتھے قرآن پڑھائینے ہیں تو انہوں ایتھے توڑا کے قرآن پڑھا جانے ہیں، مقصود ہکوئے کوشش ہکوئے کہ میں اس مخلوق دا رشتہ قرآن نال ہو جاوے، کیونکہ قرآن تو بغیر جہان کوئی نہیں، قرآن تو بغیر نظام کوئی نہیں، قرآن تو بغیر زندگی کوئی نہیں، قرآن رہبر ہے، قرآن مرشد ہے، قرآن قائد ہے، قرآن مرکز ہے، قرآن کے بغیر نظام نہیں ہے۔ اس واسطے کوشش ہے کہ میں اس مخلوق نو قرآن نال جوڑے آ جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بس یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی میں نے کی کہ آپ کو کچھ دیر بیٹھ کر میں قرآن پڑھاؤں، قرآن سناؤں۔ اللہ رب العزت اس گفتگو کو قبول فرما کر ہمارے لیے ہدایت کا سامان پیدا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے، اپنے نبی سے سچی محبت معرفت رسول اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایسی زندگی مل جائے خدا بھی راضی ہو جائے، ادا محبوب مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ ایسی اچھی زندگی اللہ اس محفل بیٹھنے والے میرے سب دوستانوں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ اللہ اکبر، اللہ پاک۔ یہ دوست وہاں جاتے ہیں محفل میں، عبدالحکیم، اور مدرسے میں طالب علموں کو پڑھتا دیکھتے ہیں تو ان کی خواہش ہے کہ ان طالب علموں واسطے ایک تحریک ہو جائے جدیاں وصولیاں مڑ کڑکا تو پیچھے جا کے ہومن، ہجے کڑکا دی ہون بھی جائی ہوئی ہے
ہجے کورا بجدیاں پئیاں اللہ تانوں خیر نال ڈھیریاں چواوے اگر کسے خوش نصیب دا دل لکھے کہ اللہ مینوں رزق دیسی میں جلے اپنے بچیاں واسطے رزق لے جاسا او جڑے قرآن پڑھ دے بیٹھے انہاں دی طرف بھی حصہ بھیجے سا تاکہ میرا دتو ہے لقمہ کھا کے پڑھ دے اور آسے ثواب میرے حصے چ لکھیندا رہ جاسی شریعت دا مسئلہ یہ ہے شریعت دا مسئلہ ہے اللہ فرمائیدہ ہے بندے زمین میری ہے جدن میری زمین تن کو چیز پیدا کر کے دے بے مالک فرمائیدہ ہے اس فصل دے وچوں 20واں حصہ قرآن دے پڑھن والے واسطے دیتا جاوے اس نو عشرہ دن اے واجب ہے جو بندہ اپنا عشر ادا نہیں کرتا اس بندے کا رزق پاک نہیں ہوتا رزق اسی خوش نصیب کا پاک ہوتا ہے جو اپنی فصل میں سے عشر نکالتا ہے اللہ رب العزت اللہ پاک قبول فرمائے یہ بے مدرسے کے لیے اے جڑے بندیاں تقریر وچ مینوں پیسے دیتے نا یہ بھی طالب علموں کو دے دیں اللہ پاک رحمت فرمائے کیڑا خوش نصیب پہلا وعدہ کرسی کہ اللہ میں دے وے صوفی ناصر صاحب سیفی ایک من جی اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے جی نا دسیا جی عبد الغفار صاحب والد بشیر احمد صاحب کون جی ایک مان جی اللہ قرآن واسطے توڑی محبت قبول فرمائے جی یعقوب تو لکھتے میں بدے دی زیارت کران جیڑے قرآن نال محبت پہ کر دیں نا دسیا جی ریاض والد منظور جی ڈب جی کتنے جی اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے اور کو خوش نصیب اگر قرآن نال محبت کرنا چاہے ماشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جی میں تسی قرآن نال محبت کرے سو اللہ بھی توڑے نال ایسی ہی محبت فرمائے گا ماشاءاللہ اللہ توڑیاں پیداوارہ چیز اضافہ فرمائے یہ بھی قرآن کے لیے جی مظہر فیاض ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کتنے جی اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے جی اور کو خوش نصیب قرآن نال محبت کرے جی ماشاءاللہ جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اسد ایتھے مان لکھایا ہے تے 100 روپیہ لکھایا ہے قربان جاما جلے حضور نے دین واسطے منگیا نا تے صحابہ دے دیون دا عالم ہے حضرت فاروق اعظم نے گھر دا سارا مال کٹھا کر لیا مڑو دے 2 حصے کیتے ایک حصہ بچیاں واسطے رکھیا ایک دین واسطے حضور دے قدموں وچ پیش کر دیتا حضرت صدیق اکبر دی واری آئی انہاں گھر دا سارا مال پیش کر دیتا حضور پوچھیا صدیق اکبر گھر کیسا چھوڑ آیا انہاں کہا یا رسول اللہ گھر صرف اللہ تے ادھر رسول چھوڑا ہے صحابہ نے تو دین کے لیے ایسے دیا ہے میں اپنے دادا جی دی ایک گل تانوں سناواں تہاڈا روح راضی ہو جاوے میرے دادا جی فرمایا کرتے ہیں کہ پیٹ واسطے منگڑ دیا برا کام کوئی نہیں تے قرآن واسطے منگڑ دیا سونا کام کوئی نہیں لوگ تو پیٹ کے لیے مانگتے ہیں میں لوگوں سے اللہ کے دین کے لیے مانگتا ہوں دین واسطے منگنا اے میرے نبی دی سنت ہے اور دین واسطے دیونا اے صحابہ دی سنت ہے اے تسی شوکت صاحب ایک نعت شریف سنائیں پھر اس کے بعد محفل جاری اور ساری رہے ایک نعت شریف سنائیں اور جڑی کمی رہ گئی اس کو پورا کر دیں جڑیاں گلاں میں نہیں کیتی ہوں تو